خیبر پختونخوا کی سرزمین جہاں مسجدوں کی آذانیں بھی گونجتی ہے اور گولیوں کی آوازیں بھی۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں علماء صرف درس نہیں دیتے بلکہ بعض اوقات اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ 5 مئی سال 2026 کی صبح 4 سدہ میں سورج معمول کے مطابق طلوع ہوا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں پر نکلے، مدرسوں میں طلبہ پہنچ رہے تھے اور سڑکوں پر زندگی عام دنوں کی طرح رواں تھی۔ لیکن اسی صبح ایک گاڑی اپنے سفر پر روانہ ہوئی۔ اس گاڑی میں بیٹھا شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ ایک ایسا عالم تھا جس کے درس میں بیٹھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، ایک ایسا استاد جسے ہزاروں طلبہ شیخ الحدیث کہہ کر احترام دیتے تھے، ایک ایسا سیاسی اور مذہبی رہنما جس کی آواز خیبر پختونخوا کے مذہبی حلقوں میں وزن رکھتی تھی۔ لیکن شاید کسی نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس آواز کو خاموش کرنا ہے۔ چند لمحوں بعد 4 سدہ کی فضا میں چیخیں گونج رہی تھی اور پاکستان ایک بڑے عالم دین سے محروم ہو چکا تھا۔ یہ کہانی ہے مولانا محمد ادریس ترنگزئی کی۔ ویلکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم صرف ایک قتل کی بات نہیں کریں گے بلکہ اس پورے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر مولانا محمد ادریس ترنگزئی کون تھے، وہ اتنے اہم کیوں تھے، ان کا اثر و رسوخ کتنا تھا، انہوں نے کن نظریات کی حمایت کی، شدت پسند گروہ ان سے کیوں نفرت کرتے تھے اور آخر وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنیاد پر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ پاکستان کی موجودہ حقیقت کا آئینہ ہے۔ مولانا محمد ادریس ترنگزئی کی پیدائش 6 جولائی سال 1961 کو خیبر پختونخوا کے ضلع 4 سدہ میں ہوئی۔ یہ علاقہ صرف جغرافیائی لحاظ سے اہم نہیں بلکہ مذہبی اور سیاسی حوالے سے بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ مولانا محمد ادریس ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں دین صرف ایک مضمون نہیں تھا بلکہ زندگی کا مرکز تھا۔ ان کے والد حکیم مولانا عبدالحق ایک معروف دینی شخصیت تھے، جبکہ ان کے خاندان میں پہلے بھی کئی علماء گزر چکے تھے۔ یعنی مولانا محمد ادریس کی زندگی کا راستہ بچپن سے ہی تقریباً طے تھا۔ وہ ایک عام بچے کی طرح بڑے نہیں ہوئے بلکہ ان کی تربیت ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں قرآن، حدیث، فقہ اور دینی علوم روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ ان کی تعلیم اور دینی سفر۔ مولانا محمد ادریس نے اپنی ابتدائی تعلیم 4 سدہ میں حاصل کی، لیکن جلد ہی واضح ہو گیا کہ وہ عام طالب علم نہیں۔ ان کی دلچسپی خاص طور پر حدیث اور فقہ میں تھی۔ انہوں نے مختلف دینی اداروں میں تعلیم حاصل کی اور وقت کے ساتھ ساتھ علوم حدیث میں مہارت حاصل کرتے گئے۔ پاکستان میں شیخ الحدیث کا لقب ہر عالم کو نہیں دیا جاتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک عالم صرف پڑھا ہوا نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے حدیث کے اعلیٰ ترین اساتذہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ مولانا ادریس نے برسوں کی محنت، تدریس اور علمی خدمات کے بعد یہ مقام حاصل کیا۔ مولانا محمد ادریس ترنگزئی کی اصل پہچان صرف سیاست نہیں تھی بلکہ ان کی سب سے بڑی شناخت ان کی تدریسی خدمات تھی۔ وہ 4 سدہ کے معروف مدرسے دارالعلوم نعمانیہ میں حدیث پڑھاتے تھے۔ یہ مدرسہ خیبر پختونخوا کے اہم دینی اداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہزاروں طلبہ یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے اور ان میں سے بے شمار طلبہ مولانا ادریس کے شاگرد تھے۔ ان کے درس کا انداز نرم لیکن مضبوط۔ وہ صرف کتاب نہیں پڑھاتے تھے بلکہ طلبہ کی فکری تربیت بھی کرتے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ان کے درس میں بیٹھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے ایک استاد نہیں بلکہ ایک باپ سمجھا رہا ہو۔ لیکن مولانا ادریس صرف مدرسے تک محدود نہیں رہے، انہوں نے سیاست میں بھی قدم رکھا۔ وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ یعنی JUI سے وابستہ ہوئے۔ یہ جماعت خیبر پختونخوا میں مذہبی سیاست کی ایک بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ مولانا ادریس نے نہ صرف جماعت میں اہم کردار ادا کیا بلکہ وہ 4 سدہ میں جماعت کے امیر بھی رہے۔ بعد میں انہیں سرپرست اعلیٰ جیسے اہم عہدے بھی دیے گئے۔ سال 2002 کے انتخابات میں وہ KP کے اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور یہاں سے ان کا اثر صرف مدرسے تک محدود نہیں رہا بلکہ سیاسی حلقوں تک پھیل گیا۔ یہاں سے کہانی خطرناک رخ اختیار کرتی ہے۔ مولانا ادریس ان علماء
علماء میں شامل تھے جو شدت پسندی کے خلاف کھل کر بات کرتے تھے۔ وہ ریاستی اداروں کے خلاف مسلح بغاوت کی حمایت نہیں کرتے تھے۔ وہ ایسے بیانیہ کے خلاف تھے جس میں مذہب کے نام پر خون بہایا جاتا تھا، اور یہی چیز بعض شدت پسند گروہوں کو ان کے خلاف لے آئی۔ پاکستان میں ایسے علماء ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں جو عوام میں اثر بھی رکھتے ہو اور شدت پسندی کی مخالفت بھی کرتے ہو۔ شہادت کا دن 5 مئی سال 2026 صبح کا وقت۔ مولانا ادریس اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلتے ہیں۔ سڑک پر معمول کی ٹریفک ہے، 7 پولیس اہلکار بھی موجود ہے، لیکن اچانک موٹر سائیکلوں پر سوار حملہ آور گاڑی کے قریب آتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ چند سیکنڈ، صرف چند سیکنڈ، اور ایک پورا عہد خون میں نہا جاتا ہے۔ پولیس اہلکار زخمی ہوتے ہیں۔ مولانا ادریس شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیے جاتے ہیں، لیکن وہ جابر نہ ہو سکے اور شہید ہو گئے۔ ابتدائی طور پر حملہ آور فرار ہو گئے، لیکن بعد میں داعش اور خراسان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ صرف ذاتی دشمنی نہیں بلکہ ایک نظریاتی قتل تھا، یعنی ایک ایسی شخصیت کو نشانہ بنایا گیا جو شدت پسند سوچ کے راستے میں رکاوٹ سمجھی جاتی تھی۔ KPK گزشتہ دہائیوں سے دہشت گردی کا مرکز رہا۔ افغان جنگ، طالبان، TTP، داعش، خراسان، یہ تمام عناصر اس خطے کی سیاست اور امن کو متاثر کرتے رہے ہیں۔ مولانا ادریس ایسے ماحول میں اعتدال پسند دینی بیانیے کی نمائندگی کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ گروہوں کے لیے ناقابل قبول بنتے گئے۔ مولانا محمد ادریس ترنگزئی کی شہادت صرف ایک انسان کی موت نہیں، یہ پاکستان کے اس المیے کی علامت ہے جہاں آوازیں خاموش کی جاتی ہے، جہاں علماء بھی محفوظ نہیں، جہاں گولی دلیل سے زیادہ طاقتور سمجھی جاتی ہے۔ لیکن شاید ایسے لوگ مر کر بھی ختم نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے شاگرد، ان کی باتیں اور ان کا نظریہ زندہ رہتا ہے۔ دوستو، آپ کی اس واقعے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان میں شدت پسندی واقعی ختم ہو رہی ہے یا صرف شکل بدل رہی ہے؟ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ ایسی ڈیپ ریئلٹی بیسڈ ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔